سو لاہور شہر والے انجوائے کر رہے ہیں بارش. او مائی گاڈ, رات کا ٹائم ہے, 10:13 ہو رہے ہیں اور بارش ہوئی ہے, لیکن سامنے بڑا عجیب ایک مزے کا نظارہ ہے. اگر ریکارڈنگ پہ آتا تو انجوائے کر لینا. لیکن یار غیر مسلم ایک بات بتاؤ, یہ ہو کیا رہا ہے لاہور شہر میں؟ جولائی شروع ہوتے ہی اچانک سے کایا کیسے پلٹ گئی بھائی؟ میں نے تو بتایا تھا, پہلے بھی بتا دیا تھا, اتنی ویڈیوز بنا چکا ہوں. ویسے بائی دا وے بارش کا بادشاہ بھی لیجنڈ کے ساتھ آیا ہے, تو جولائی کے اندر جو کچھ ہوگا وہ تو تب کی بات ہے. او ہو, تھینک یو بادشاہ. ابھی بڑا زبردست منظر چلا رہا تھا وہ, کافی دیر تک بجلیاں کڑک رہی تھی. آج کی ٹی وی چینل پہ نیوز دیکھنا, وہاں پہ دیکھنا کیسے منظر دیکھ رہے ہوں گے ان کے بیک گراؤنڈ پہ. وہ تو نیوز کاسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, ان کو کیا پتا بیہائنڈ دا سین ہو کیا رہا ہے. سو بیہائنڈ دا سین یہ ہو رہا ہے کہ جولائی کے اندر بادشاہ سلامت کچھ دکھائیں گے اپنی طاقت کے کچھ کرشمے دکھائیں گے. وہ تو ویسے بھی دکھاتا ہے, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اتفاق سے ہو رہا ہے. ابے اتفاق سے نہیں ہو رہا نا, اس لیے تو لیجنڈ آ جاتا ہے ویڈیو اٹھا کر. اب مطلب کیمرہ لے کے کچھ تو کرنے آ رہا ہوں نا میں, کچھ تو وجہ ہے جو میں یہاں سے مطلب آن اسکرین آ جاتا ہوں. کہ ٹی وی والے اپنی نیوز کاسٹ کرتے ہیں, میں اپنا نیوز کاسٹ کرتا ہوں. سو میں تو یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ بھائی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ تکے نہیں چل رہے. اس دفعہ بارش کا بادشاہ, بجلیوں کا بادشاہ جولائی 2021 میں ایک تو جولائی 2021 میرے منہ پہ بیٹھا ہوا ہے, اس مہینے میں بڑے کارنامے ہوئے ہیں. خیر, کبھی دیکھنا دا گیم آف لیجنڈ بائی اللہ یوٹیوب چینل, اوقات سمجھ میں آ جائے گی دنیا کے سارے غیر مسلموں کو ان کی, کہ وہ میرے مقابلے پہ کچھ بھی نہیں ہے. سو میرا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا, لیکن اللہ کا مقابلہ کرنے کی سوچ بھی کوئی نہ رکھنا, بس اتنا سا میرا میسیج ہے. وہ جو بجلیاں کڑکاتا ہے, بجلیاں دکھاتا ہے, ابھی تو ذرا ہلکا ہاتھ شاید رکھا ہوا ہے, بڑا اس نے ابھی یہاں پہ کافی دیر تک بڑا دکھایا چمکایا. اینی وے وہ تو لاہور شہر والوں نے بھی وٹنس کیا ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ خالی لیجنڈ دیکھ رہا ہے, وہ تو دنیا کے اندر بہت سارے لوگ دیکھ لیں گے. بٹ دا پرابلم از, ویسے بائی دا وے ایک دفعہ نا ایک غیر مسلمہ تھی, کرسچن تھی. میں ذرا سائڈ پہ آ جاؤں نا, ذرا روشنی میں بیٹھتا ہوں, میرا چہرے کا بھی دیدار کر لیں آپ, ہے نا. ہم کو اتنے خاص تو ہے نہیں, لیکن ذرا بات کرنے کا مزہ آ جائے گا. سو ادھر اگر منظر, ہاں یہ ٹائٹ ہے نا, بھائی کا چہرہ تو آ رہا ہے. اب سامنے اگر بجلیاں کڑکتی ہیں اللہ کے حکم سے تو وہ بھی ریکارڈ پہ آ جائیں گی. ایک دفعہ ایک کرسچن عورت تھی, جو بڑی پرانی بات ہے, جب میں نے شروع میں, جب میرے اتنے ایونٹس بھی نہیں ہوئے تھے یہ بارشوں کو لانے کے, بارش رکوانے کے, بارش بند کروانے کے, گرمی سورج کی بڑھوانے کے, سورج کی گرمی ختم کرا کے اے سی جیسا موسم کرانے کے, یہ سارے جو پریکٹیکلز ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور اللہ نے کر کے دکھائے ہیں ڈیفینیٹلی. سو اس نے اپنی نشانیاں دکھائی ہیں اور میں نے ریکارڈ کی ہیں, تاکہ دنیا کے تمام انسان جو عقل کو استعمال کر سکیں, ان میں جو غیر مسلم ہے وہ اسلام میں داخل ہو جائیں, اور جو مسلمان ہیں وہ اسلام پر مضبوط ہو جائیں. اوئے ہوئے اوئے, وہ بھائی ویڈیو نا پوز کر کے سلو موشن میں دیکھ لینا, ذرا دیکھنا بھی ہوا کیا تھا. خیر, سو وہ کرسچن وومن تھی. ان دنوں میں فیس بک پروفائل پہ بڑی پوسٹیں کرتا تھا اور بڑا پاورفل امپاورنگ جا رہا تھا انگلش میں. وہ مجھے کسی ڈپریشن کے گروپ سے ملی تھی, پھر وہ میری پروفائل پہ دیکھتی رہتی تھی. تو ایک دن میں نے غصے میں آ کے, پتہ نہیں میرے دل میں کیا ہے, میں نے ایک میسیج لکھ دیا. اس کے بعد اس کے اندر کیا جھٹکا پڑا, وہ بھی میرے ان باکس میں آئی. اس نے اپنی بات بتائی کہ وہ اسلام اور کرسچینٹی کے حوالے سے بیچ میں اٹکی ہوئی ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, میرے دل میں جو الہامی طور پہ آتے گئے انٹویشنز جو ہوتی ہیں, میں نے اس کو فالو اپ کیا, میں نے اس سے بات چیت کی, اور آہستہ آہستہ پھر وہ ان باکس سے پھر ہم لوگ گئے اس پر میٹنگ پہ گئے. پھر میں نے اس کو اسلام قبول کرنے کے حوالے سے گائیڈ کیا, اور اس نے اسلام قبول کیا الحمدللہ. اس کے بعد مسلمان ہوئی, اور اس نے بھی وٹنس کیا تھا ایک دفعہ ایونٹ, ٹھیک ہے. تو پھر اس نے اپنے اس ایونٹ کے بارے میں کسی کو بتایا بھی تھا, اور مجھے اس نے بتایا تھا کسی کے, میں نے اسے پوچھا تھا کہ تم نے ایونٹ میرا دیکھا کہاں سے تھا جو تم نے کسی اور کو بتایا. کہ تمہاری پروفائل پہ لائیو آئے تھے نا, تو میں ان دنوں میں کام کر رہا تھا. بہرحال بڑی پرانی بات ہے, اب تو عرصہ ہو گیا. لیکن ایک مزے کی بات یہ ہے کہ وہ اب تو بارش کے ساتھ یہ بھی آتے ہیں. ہاں یہ تو یہ کیا کر سکتے ہیں. تو ان دنوں کے اندر بڑی عجیب و غریب بات تھی. وہ تو خیر کرسچن سے مسلمان ہو گئی, پھر اس نے شادی بھی کر لی کسی سے, آئی تھنک کسی پاکستانی سے شادی کی تھی. اس کے بعد وہ پاکستان آئی بھی تھی, چلی بھی گئی. وہ ایک وقت کی بات تھی. تو ان دنوں میں میرا ایک چینل تھا, اب تو وہ ذیشان دا گیمر کے نام سے, ویسے ذیشان دا لیجنڈ کے نام سے رکھا تھا میں نے. پھر پہلے وہ لیجنڈری فلانسر کے نام سے تھا. وہ انگلش لینگویج کے اندر ہے, وہ اپنے ہندی اردو والوں کے لیے نہیں ہے. اگر کسی کو انگلش زیادہ آتی ہے تو وہ جا کے دیکھ لے میرا وہ چینل, وہ میری ویب سائٹ ذیشانارشد.com سے بھی مل جائے گا. سو جا کے دیکھو, وہاں پر بہت پرانی ویڈیو ہے جو میری فرسٹ ایک ویڈیو اس میں پڑی ہوئی تھی نا اسٹارٹنگ کی کہیں پر جا کے. اس میں نے 10 پروفس یا 10 سائنس آف اللہ کے حوالے سے بات کی تھی, تو پریکٹیکل پروف اس کے اندر اس فوٹیج کی, اس ایونٹ کے کچھ فوٹیجز ہیں, ٹھیک ہے.
تب میں نے بڑا ڈر ڈر کے سہم کے بنایا تھا، فوٹیج لگایا تھا، پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے کہ یہ کیا کر رہا ہے 21ویں صدی میں آ کے، اس کے آنے کی وجہ سے بعد جو ہے نا یہ آندھی طوفان آ گئے اور یہ ہو گیا۔ اب مجھے کیا پتہ تھا اتنے بڑے بڑے نشانی اللہ میرے ہاتھ میں دے دے گا اس کے بعد، کہ اس وقت تو میں ایسا پہاڑ بن چکا ہوں کہ جس کو ہلانا بھی ناممکن ہے غیر مسلموں کے لیے۔ سو بھائی ابھی جو لاہور شہر والوں نے نا ابھی وہی بڑی دھڑا دھڑ بارش ہوئی تھی، بڑی بارش ہوئی، بچوں نے انجوائے کیا۔ سو ورنہ تو میں ریکارڈنگ کر کے دکھاتا، بہت کچھ کرتا، لیکن وہ ضرورت تھی بھی نہیں، اتنی ویڈیوز میں نے بنائی۔ کون سا غیر مسلم کلمہ پڑھ لیتا ہے؟ عقل استعمال کرنے والے ہی پڑھتے ہیں، لیکن بہت سے لو جی لائٹ ہی چلی گئی۔ چلو میں ویسے ہی بات کر لیتا ہوں، اور اپنی شکل کا جو ڈبہ ہے نا یہ تھوڑا میں شارٹ کر دیتا ہوں تاکہ سامنے کی بجلی ذرا اندھیرے میں کلیئر نظر آئے گی تو روشنی چمکے گی۔ دیکھنا قرآن میں بھی اللہ نے بجلی کی مثال دی ہے کہ چمکتی ہے تو روشنی میں کچھ نظر آتا ہے، ورنہ اندھیرے میں چلے جاتے ہیں۔ سو بہرحال بات یہ ہے بھائی کہ بہت سے لوگ ابھی بھی 21ویں صدی میں کالج میں یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، گھروں میں بچے پڑھتے ہیں، بچیاں پڑھتی ہیں، لیکن عجیب حال ہے، ٹک ٹاک اور ویڈیوز کے اوپر صرف ننگے ناچ دیکھنے، گانے دیکھنے۔ ننگے ناچ میں اس لیے کہتا ہوں کہ زیادہ تر لڑکیوں کو دیکھتے ہیں، لڑکیاں بھی لڑکیوں کو دیکھنے میں لگی ہوئی مصروف ہیں، اور ان کے ٹھمکے اور یہ سب کچھ دیکھ رہی ہیں بیٹھ کے، اور وہ لڑکیاں ان کے ذہنوں کے اندر زہر اگل رہی ہیں، اور پھر وہی لڑکیاں وہی ٹھمکے لگانا شروع کرتی ہیں، پھر وہ ٹھمکے لگا کے دوسروں کو خراب کرتی ہیں۔ اس طرح سے لڑکیوں نے ایک جال بنا دیا ہے، اور لڑکیوں کی ذریعے شیطان نے پورے معاشرے کو لپیٹ میں لے لیا ہے، اور لڑکے خراب ہوتے ہیں تو پھر وہ لڑکیوں کو خراب کرتے ہیں مزید، اور لڑکیاں تو چاہتی ہیں کہ ان کے ذریعے ان کو خراب کریں اور پھر ان سے مزے لیں۔ اس لیے لڑکیاں آتی ہیں، مطلب کون سی لڑکی ہے جو پاک صاف کردار کی ہوگی اور وہ پردہ نہ کرے، حیا نہ رکھے؟ جو خود لڑکی بے حیا ہے وہ یہ شکوے شکایت تو نہ کرے نا کہ اس کو لڑکے چھیڑتے ہیں، کیا وہ چھڑوانے کی حرکتیں کر رہی ہے تو چھیڑ رہے ہیں؟ تم نہ جسم دکھاؤ، نہ ننگی ہو کر آؤ، نہ اپنے کولے اور بریسٹ دکھاؤ، تو پھر کون چھیڑے گا؟ تو پردے دار حیا دار عورتوں کو دیکھ کے نا شیطان والے ٹائپ کے بھی جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ بھی تھوڑا حیا کر لیتے ہیں۔ سو بہرحال تو بھائی اگر غیر مسلم ہو تو سوچو یار، تمہاری لڑکیاں تو ویسے بھی حیا کرنے کی کہاں ہیں؟ فلم کے اندر دیکھ لو، ایکٹرس کے پورے سینے کے چیسٹ اور بریسٹ سب کچھ تو کھلے ہوتے ہیں کٹس کے ساتھ، پوری پیٹ ننگے، پیٹ ننگی، سینہ ننگا، ٹانگیں ننگی، بچا کیا ہے؟ انڈین فلموں کے گانے دیکھ لو، کون سے سین کے اندر وہ ننگی لڑکی کو نہیں لاتے؟ ننگے رہنے میں رہے کیا کسر رہ جاتی ہے ہی ننگی لڑکی؟ صرف ایک معمولی سی وہ پتیاں اور چیزیں ڈھک لینے سے تھوڑی کوئی کچھ ہو جاتا۔ تو کھلم کھاتا اللہ کے حکم کے خلاف کام کر رہے ہو، کھلم کھاتا اللہ کے حکم کے خلاف شرابیں پی رہے ہو، زنا کر رہے ہو، سود کھا رہے ہو، ملک کے اندر قانون نام کی چیزیں امپلیمنٹ نظر نہیں آتی کہ اللہ نے جو بات کہی ہے اس کو امپلیمنٹ کریں۔ مجھے تو غیرت مند مسلمان نظر نہیں آ رہے اس وقت حکومتوں کے اندر بھی۔ اگر غیرت مند مسلمان ہوتے تو حکومتوں کے ہوتے ہوئے مسلمان ممالک کے اندر شراب، زنا، سود، فحاشی، عریانی نہ ٹی وی چینل تک تو بات کی بات ہے عام طور پہ بھی نظر نہیں آتی۔ ٹی وی چینل کا تو مطلب ہے پروموشن۔ تب ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ کے فلمیں بن رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اس کے بعد کس سے امید رکھی ہے؟ سو اس لیے میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ مجھے مجھے اتنی ٹینشن نہیں ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں بھائی کہ غیر مسلم ہو تو کلمہ پڑھ کے اسلام میں آ جاؤ اور اپنے آپ کو بچا لو، اور اگر کوئی مسلمان اپنے گناہوں کی وجہ سے مر رہا ہے تو اس کو مرنے دو، ٹھیک ہے؟ اصلاح کرنی ہے، کوشش کر لو، نہیں بدلے گا بھائی وہ اپنے آپ کو، زیادہ تر تو لوگ اپنے آپ کو بدلنا ہی نہیں چاہ رہے۔ تو تم اگر مسلمانوں کو دیکھ کے یہ سوچو گے کہ یار مسلمان کیوں عمل نہیں کر رہے اسلام پہ، تو بھائی مجھے بتاؤ ہندو، عیسائی، یہودی کون سا عمل کر رہے ہیں اپنے مذہب کی تعلیمات پر؟ ہی کوئی نہیں کرتے۔ اور بھائی جتنے مذاہب دنیا کے اندر ہیں نا، پہلی بات ہے کہ اسلام کے علاوہ تو سارے مذاہب ویسے ہی جھوٹے ہیں، لیکن اگر جن لوگوں نے بھی وہ کتابیں ٹھونکی تھی، لکھی تھی ان کے پیشواؤں نے، اس کے باوجود بھی ان کتابوں پہ کوئی بھی ان کے مذہب کے پیروکاروں کی میجورٹی عمل نہیں کر رہی، تو بات برابر ہے، چاہے اسلام ہو، کرسچینٹی ہو، جودھزم ہو، ایتھیزم ہو، کچھ بھی ہو، وہ لوگ جو کتابوں میں لکھتے ہیں اور منہ کے فائر جو کرتے ہیں اس پہ پریکٹیکل طور پہ عمل نہیں کرتے۔ اور موت کے بعد تو ویسے بھی ان کو کچھ نہیں ملنا، ہندو، عیسائی، یہودی اور ایتھیسٹ وغیرہ کو، نہ قادیانی کو، نہ شیعہ کو، کیونکہ یہ لوگ جھوٹے مذہب بنا کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اور اللہ کو دھوکہ کوئی دے نہیں سکتا۔ جانا تو لوٹ کے اللہ ہی کے پاس ہے نا بھائی، مر گئے اس کے بعد سیدھا اللہ کی طرف واپسی ہے، اسی اللہ کی طرف واپسی ہے جس نے ماں کے پیٹ میں جان ڈالی تھی جسم کے اندر، اور وہ جو ہے چلو آخر سے پہلے ہی آ گئی، لاسٹ منٹ میں 10 منٹ کا ڈوئل کیمرہ ہوتا ہے میکزیمم، میں نے بس زیادہ نہیں بات کرنی، ختم۔ تو وہ شاید بجلیوں کی چمک لینے کا ہوگا کوئی سین، اللہ کی مشیت کے، دیکھو لائٹ گئی اور کچھ آ گیا، کیا مذاق ہے یار یہ، خیر کچھ رہ گیا ہے کیا؟ چلو دیکھا، روشنی میں انسان دکھتا ہے، اندھیرے میں نہیں دکھتا۔ تو موت کے بعد کا جو اندھیرا ہے نا، قبر کے اندر اندھیرا ہی تاریکی ہے، کافروں کے لیے بربادی ہے، اور ایمان والوں کے لیے روشنی ہے، نور کی روشنی۔ قیامت کے دن بھی اندھیروں میں ہوں گے کفار اور اندھے ہو کے اٹھیں گے، اور جو برے عمل والے ہوں گے ان کی بھی واٹ لگے گی۔ جو ایمان والے ہیں یہاں پہ اچھے عمل کر کے چلے گئے ایمان کی حالت میں،
ان کے لیے روشنی ہے اور کامیابی ہے. تو سوچنا، غور کرنا اور کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جانا. باقی برے مسلمانوں کو چھوڑو، وہ جو مرضی